بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کا 20واں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے علم نحو علم صرف کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عربی سیکھنے کے لیے دو اور علم کا سیکھنا ضروری ہے، علم نحو علم صرف۔ تو علم صرف کسے کہتے ہیں، علم نحو کسے کہتے ہیں، آج اسی کو بتانا مقصد ہے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں علم نحو کو۔ جیسا کہ ہم نے مختصراً بتایا بھی تھا کہ علم نحو اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کلمے کے آخری حرف سے بحث کی جائے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے، جیسے مسجد، اس میں جو دال ہے تو دال کے اوپر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، آیا ہے تو کیوں آیا ہے، تو اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ تو علم نحو کہا جاتا ہے ہوا علم یعرف بہ حال کلمۃ الآخر، کہ جس میں کلمے کے آخری حرف سے بحث کی جائے تو اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ علم نحو اس کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے، تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ علم نحو یعنی کیوں ایجاد کیا گیا علم نحو کو، تو اس کی غرض بیان کی صیانت الذہن یعنی الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی عربی زبان میں خطأ لفظی سے ذہن کو بچانا۔ ذہن اس لیے کہا گیا کہ زبان جو ہے وہ ذہنی کتابیں ہوتی ہے، یعنی ذہن کے اندر جو آتا ہے آدمی وہی زبان سے بولتا ہے۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی کس چیز سے اس کے اندر بحث ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں علم نحو کا موضوع یہ ہے الکلمۃ والکلام، یعنی کلمے اور کلام سے بحث ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ علم نحو ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی جو علم نحو ہے اسے کیوں ایجاد کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جواب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے اربعہ کے دور میں یکے بعد دیگر اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لہٰذا عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر عجمی لوگ عربی میں خلط ملط کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر بھی غلطیوں کا جو ہے ارتکاب کرنے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحو کو ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سوال ہوتا ہے وہ غلطیاں کون سی ہیں، تو اس کا جواب دیا بہت ساری اور بے شمار غلطیاں اس وقت پیش آئی۔ جیسے کچھ واقعات یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک عربی نیا مسلمان ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو مسجد کے اندر ایک اعجمی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ جب سورہ توبہ کی آیت ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یہاں پر پہنچا، یعنی اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں، اس اعجمی نے یعنی جو تلاوت کر رہا تھا رسولہ کا عطف لفظ اللہ پر کرنے کی بجائے المشرکین پر کیا اور یوں پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول کو مجرور پڑھا، جس کے معنی یہ بن رہے ہیں کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے، نعوذ باللہ۔ اعرابی جو تھا وہ عربی داں تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ جب اللہ ہی اپنے رسول سے بیزار ہے تو مجھے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، وہ مرتد ہو کر چلا گیا۔ ابو الاسود دویلی کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا نحوت ان ازع میزانا للعرب لیتقوموا به لسانہ، یعنی میں ایسے اصول بنانا چاہتا ہوں جس سے لوگ عربی زبان کو درست رکھ سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقصد نحوہ، کہ میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہوں، لہٰذا تم یہ علم مدون کرو۔ اس سے علم نحو کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گئی کہ دونوں بزرگوں نے نحو کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اس علم کو علم نحو کا نام دیا گیا۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی تو لوگ اس پر رو رہے تھے۔ ایک آدمی نے رونے والوں سے پوچھا کہ من المتوفی، یعنی مارنے والا کون ہے، متوفی لفظ اس نے استعمال کیا کہ من المتوفی، مارنے والا کون ہے۔ رونے والوں نے کہا کہ اللہ۔ سائل نے کہا میں تو میت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مرنے والا کون آدمی ہے، اللہ تو حی لا یموت ہے، وہ تھوڑا ہی مر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ صیغہ اسم مفعول استعمال کریں، یعنی من المتوفی کے ساتھ میں کہ مرنے والا کون ہے۔ متوفی کے معنی مارنے والا اور متوفی کے معنی مرنے والا، یعنی مرا ہوا کون ہے، تو اس نے بھی یہ غلطی کی۔ تیسرا واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا باپ مر گیا تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میراث کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہوئے کہا مات ابی و ترک لی مالن، یعنی مالن کو بجائے معلون پڑھا، انہوں نے غلط پڑھ دیا کہ مالن کو معلون پڑھ دیا، حالانکہ مالن اصل ہے کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے علم نحو کو وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور ایسے اصول اور ضوابط بنائے گئے کہ جن سے جملے کا، کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس پہ زبر زیر پیش آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو کیا آئے گا۔ تو علم نحو کہتے ہیں کہ جس میں کلمے کے آخری حرف سے بحث کی جائے، بتایا جائے کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش آئے گا تو کیوں آئے گا، اور زبر آئے گا یا زیر آئے گا۔ تو آخری حرف سے جو بحث کی جاتی ہے تو اس علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ اور علم صرف کہتے ہیں کہ جس میں
पूरे कलीमे से बहस की जाए कि इस कलीमे को सही कैसे पढ़ा जाएगा, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो पूरे कलाम को कैसे पढ़ना है, ज़बर ज़ेर पेश कहाँ आएगा, कैसे नहीं आएगा, पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसको इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म सर्फ अगरचे इसके माना है घुमाना फेरना, तो चूँकि ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे होते रहते हैं, कलीमे को फेरा जाता है और जो उल्टा पलटा जाता है, अदला बदला जाता है, तो ये लफ्ज़ ऐसा क्यों है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, पूरा जुमला कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको कहा जाता है इल्म सर्फ। तो इल्म नहव के अंदर सिर्फ कलिमे के आखिरी हरफ से बहस की जाती है, और इल्म सर्फ के अंदर, इल्म नहव के अंदर कलिमे के आखिरी हरफ से बहस की जाती है, और इल्म सर्फ के अंदर पूरे कलिमे से बहस की जाती है कि पूरा कलमा कैसे पढ़ा जाएगा, सही तलफ़ुज़ क्या है। जैसे हम कहते हैं ना मुक़द्दिमा और मुक़द्दमा, तो असल लफ्ज़ मुक़द्दिमा है कि मुक़द्दमा है, और ऐसे ही हम कहते हैं इस्तिमाल, तो असल लफ्ज़ इस्तिमाल है या इस्तेमाल है, तो ये चीज़ हमको इल्म सर्फ से पता चलती है। तो ये दो इल्म है, इल्म नहव, इल्म सर्फ, अरबी सीखने सिखाने के लिए इनका बड़ा अहम रोल है। इन्हीं को हम सीखेंगे तो ही अरबी को सही कैसे पढ़ना है, ज़बर ज़ेर कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसके ऊपर आया है तो क्यों आया है, वो हमको जब भी मालूम पड़ेगा जबकि हम इल्म नहव और इल्म सर्फ से वाकिफ़ होंगे। लिहाजा इल्म नहव और इल्म सर्फ को भी समझना और उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर इल्म नहव, इल्म सर्फ की तारीफ़ और इनसे कलीमे को कैसे अदलते बदलते हैं, कैसे ज़बर ज़ेर हरकत पेश लाते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, उसको बताना मकसद था। तो ये हमने बता दिया है कि इल्म नहव किसे कहते हैं, इल्म सर्फ किसे कहते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, ये असल में जुमले के ऊपर क्या असर करते हैं उसको बता दिया हमने। लिहाजा इल्म सर्फ और इल्म नहव इनको भी इंशाअल्लाह सिखाएंगे, इनको भी बताएंगे, तो इनको भी सीखा जाएगा, इनको भी बताया जाएगा, क्योंकि इनका भी अरबी सीखने सिखाने के अंदर बड़ा अहम रोल है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी जो रह गया है इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो के अंदर। फ़क़त वस्सलाम।